ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ فی کتابہ المجید وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین صلوات۔ مشکل سے 10 یا 15 منٹ آپ حضرات کی خدمت میں ہوں، بہت غور سے توجہات سے بات سماعت فرمائیے گا۔ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا کہ وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ واتممناها بعشر، پھر ہم نے 30 راتوں پر 10 راتوں کا اضافہ کر دیا۔ کتنی ہو گئیں؟ 40۔ 30 اور 10 40۔ پھر خود پروردگار عالم نے فرمایا فتم میقات ربہ 40 لیلہ، یہ کل 40 راتیں بنی۔ اور پھر اس کے بعد کی آیت ہے، یہ وعدہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیوں کیا کہ جب یہ 40 راتیں پوری ہو گئیں تو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی۔ اب یہاں میں بچوں سے پوچھوں گا اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ 40 راتیں کہ جن کا وعدہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے کیا تھا، 30 راتیں اور پھر 10 راتیں، اور پروردگار عالم نے اس طرح سے آیت کیوں بتائی، میں ابھی حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ پروردگار مستقیم ایسے بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا، جبکہ نہیں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر 10 کا اضافہ کر دیا۔ وہ 40 راتیں کون سی ہیں اگر کسی بچے کو معلوم ہو کہ جن کا حضرت موسیٰ سے پروردگار عالم نے وعدہ کیا؟ وہ 40 راتیں پہلی ذیقعد سے شروع ہوتی ہیں۔ آج کون سی ذیقعد ہے؟ آج کون سی ہے؟ 30 ذیقعد۔ وہ 40 راتیں پہلی ذیقعد سے شروع ہوتی ہیں اور کب ختم ہوتی ہیں؟ 10 ذی الحجہ پر۔ پہلی ذیقعد سے 10 ذی الحجہ تک یہ 40 راتیں بنتی ہیں جو ان کا پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا۔ اب 30 اور 10 اس طرح سے پروردگار عالم نے کیوں فرمایا کہ وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور پھر ہم نے اس پر 10 راتوں کا اضافہ کر دیا، فتم میقات ربہ 40 لیلہ، یہ کل 40 راتیں بنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 40 دنوں میں کہ جو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے وعدہ کیا تھا، یا 40 راتوں کا جو وعدہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے کیا تھا، ان 40 راتوں کی بہت اہمیت ہے، لیکن ان 40 راتوں میں بھی اب جو 10 راتیں شروع ہونے والی ہیں، یعنی پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کی جو رات ہے، اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے 40 راتوں کا ذکر کیا، ان میں 10 راتوں کا خاص طور پر ذکر کیا کہ یہ 40 راتیں بہت ضروری ہیں، اور ان 40 راتوں میں بھی 10 راتیں جو آخر کی 10 راتیں ہیں بہت اہمیت کی مالک ہیں کہ جن میں ہم ابھی وارد ہونے والے ہیں۔ اور اگر آپ مفاتیح الجنان دیکھیں تو ان 40 راتوں کے لیے خاص اعمال وارد ہوئے ہیں۔ عرفاء ان 40 دنوں کے لیے یا 40 راتوں کے لیے خاص دستور العمل اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں، کیونکہ یہ 40 راتیں پروردگار عالم کی راہ میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ 40 راتیں انسان کو توحید کا سفر کراتی ہیں، کیونکہ ان 40 راتوں کا اختتام کب ہوتا ہے؟ حج بیت اللہ پر، اور حج بیت اللہ جلوہ گاہ توحید ہے، یعنی پروردگار عالم جس مکان پر سب سے زیادہ اپنا جلوہ کرتا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ خانہ کعبہ۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھوں یہ جملہ سمجھانے کے لیے کہ کیا پروردگار ہر جگہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر جگہ یہاں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، اسکول جاتے ہیں وہاں بھی ہے، آپ جہاں جاتے ہیں پروردگار عالم وہاں موجود ہے، مگر بیت اللہ کہاں ہے؟
بیت اللہ کسے کہتے ہیں ہم؟ خانہ کعبہ کو، یعنی اللہ کا گھر۔ جب اللہ ہر جگہ ہے تو بیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ جب اللہ ہر جگہ ہے تو ہر جگہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ بیت اللہ ایک جگہ پر پروردگار عالم نے گھر بنوا دیے جناب ابراہیم سے اور جناب اسماعیل سے، بیت اللہ وہاں کیوں ہے؟ یہاں بھی بیت اللہ ہونا چاہیے، آپ کا گھر بھی بیت اللہ ہونا چاہیے، آپ کا اسکول بھی بیت اللہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں، پروردگار عالم نے، اہل بیت کی تعلیمات نے، قرآن مجید نے جس چیز کو بیت اللہ کہا ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ کیوں؟ کوئی جواب دے گا اس کا؟ اس کی وجہ یہ کہ صحیح ہے کہ پروردگار ہر جگہ پایا جاتا ہے، لیکن ایک خاص جگہ ایسی ہے کہ جہاں پروردگار بہت زیادہ توجہ کرتا ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ خانہ کعبہ، لہٰذا اسے بیت اللہ کہا گیا۔ اسی لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جو ہم راتیں گزار رہے ہیں، اور یہ خاص طور پر جو 10 راتیں آنے والی ہیں، یہ 10 راتیں اور ان کا انجام جلوہ گاہ توحید پر ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان واقعاً پروردگار عالم کی راہ میں زندگی گزارے اور ان 40 راتوں میں پروردگار عالم سے عہد کر لے کہ پروردگار یہ 40 راتیں میں صرف تیرے لیے گزاروں گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان 40 راتوں کے بعد حقیقی معنی میں ایک موحد اور توحید پرست بن کر باہر نکلے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان ان 40 راتوں کی طرف بہت زیادہ توجہ کرے۔ اب یہاں پر آخری بات کروں کہ کیوں 40 راتوں ہی کا پروردگار عالم نے انتخاب کیا؟ 41 راتوں کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ 30 راتوں کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ یہ 40 راتیں ہی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں 40 کے عدد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ من اخلص للہ 40 یوما جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ یا الی لسانہ، اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں 40 دن تک خالص ہو جائے، 40 دن، صرف 40 دن، اگر کوئی انسان پروردگار عالم کی راہ میں صرف 40 دن خالص ہو جائے تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹ کر زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ یا مثلاً ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا، 40 دن آسمان نے امام حسین پر گریہ کیا۔ یہاں بھی 40 عدد، وہاں بھی 40 عدد، کہ اگر انسان 40 دن تک پروردگار سے خالص ہو جائے تو حکمت کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ پھر یہاں پر 40 دن پروردگار عالم نے آسمان کو حکم دیا کہ امام حسین پر گریہ کرے۔ 40 سال تک انسان میں تربیت حاصل کرنے کا زمینہ بہت زیادہ ہوتا ہے، 40 دن کے بعد زمینہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں 40 کے عدد کے اوپر، وہ ایک مفصل موضوع ہے جو کبھی ہم بعد میں موقع ملے گا تو بیان کریں گے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال کرتا ہوں کہ 40 کی عدد کی اتنی اہمیت کیوں ہے پروردگار عالم کے نزدیک؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کوئی بھی عمل 40 دن تک لگاتار انجام دے تو 40 دن تک تو انسان کو مشکل ہوگی، لیکن 40 دن کے بعد وہ عمل انجام دینا انسان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ مثلاً اگر آپ نے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مثلاً اگر آپ نے نماز اول وقت کا ارادہ کیا اور آپ نے عہد کر لیا کہ میں 40 دن تک نماز اول وقت پڑھوں گا، یا میں 40 دن تک جھوٹ نہیں بولوں گا، یا میں 40 دن تک اپنے ماں باپ کا احترام کروں گا، یا میں 40 دن تک اپنی پڑھائی پر فوکس کروں گا، اور الآخر جتنی بھی اچھی خوبیاں ہیں، انسان کو 40 دن تک تو مشکل ہوگی۔ جب انسان 40 دن تک نماز اول وقت پڑھے گا اسے بہت مشکل ہوگی۔ جب انسان 40 دن تک اپنی اسٹڈیز پر، اپنی پڑھائی پر فوکس کرے گا بہت مشکل ہوگی۔ ایک بے ادب انسان کے جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، اگر وہ عہد کر لے کہ میں اپنے ماں باپ کا 40 دن تک احترام کروں گا تو اس کو بہت مشکل ہوگی۔ لیکن 41ویں دن کے بعد سے، یعنی 40 دن کے بعد سے احترام کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، نماز اول وقت پڑھنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، سچ بولنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ برعکس 40 دن کے بعد اگر وہ چاہے کہ نماز اول وقت نہ پڑھے تو اسے مشکل ہوگی۔ پہلے اسے نماز اول وقت پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی، اب 40 دن کے بعد اگر وہ چاہے کہ نماز اول وقت نہ پڑھے تو اسے مشکل ہوگی۔ اگر وہ 40 دن کے بعد یہ چاہے کہ میں جھوٹ بولوں تو اب اسے جھوٹ بولنے میں مشکل ہوگی۔ اگر وہ 40 دن کے بعد یہ چاہے کہ میں اپنے ماں باپ کی بے احترامی کروں تو اب وہ بے احترامی کر نہیں سکتا، اس کو مشکل ہوگی۔ اسی لیے پروردگار عالم نے چاہا کہ تم 40 دن تک کوئی بھی عمل خالصتاً پروردگار عالم کے لیے انجام دو، تاکہ 40 دن کے بعد وہ تمہاری جان کا حصہ بن جائے، اور پھر اگر تم اسے جدا کرنا بھی چاہو تو وہ جدا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ 2 راتیں وارد ہو رہی ہیں، ان میں ہم وارد
ہو رہے ہیں پروردگار عالم سے لو لگائیں، پروردگار عالم سے مناجات کریں، اہل بیت سے توسل کریں۔ خاص طور پر یہ راتیں امام زمانہ کو ہم بہت زیادہ یاد کریں، کیونکہ وہ جگہیں، وہ مقامات کہ جہاں پر امام زمانہ علیہ السلام کا آنا حتمی ہے، ان میں سے ایک مقام حج کا موسم ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام پروردگار عالم کا نمائندہ ہے اور حج جلوہ گاہ توحید ہے، تو پروردگار عالم کا نمائندہ جو توحید کا نمائندہ ہے وہ جلوہ گاہ توحید پر ضرور حاصل ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔